والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارے درس کا سلسلہ سورہ ہجر سے جاری و ساری ہے۔ آج سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کو خشک بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، اور رب کریم نے اس آیت میں آپ کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ تفسیر نعیمی میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر وہیں پر قائم ہوگا جہاں کی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یعنی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پہلے تو جبریل کو بھیجا، مٹی رونے لگی، آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت میکائیل گئے، پھر مٹی نے رونا شروع کیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت اسرافیل گئے، مٹی اٹھائی، مٹی نے رونا شروع کیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب گئے، ملک الموت علیہ السلام، مٹی نے رونا شروع کیا، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میرے رب کا حکم ہے، میں تو لے کر کے جاؤں گا۔ فرمایا کہ جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا وہیں پر جو ہے محشر کا میدان جو ہے یہ قائم ہوگا۔ اس لیے یحشرہم کے بعد رب کریم نے پیدائش انسانی کا ذکر فرمایا اور ہم سے فرمایا اے بدمست اور تکبر کرنے والے انسان، اپنی پیدائش پر غور کر۔ بے شک ہم نے اول انسان کو کس خمیری مٹی اور پرانے پتلے یعنی کیچڑ سے علم و معرفت کے سانچے میں ڈھال کر خڑکتی مٹی کی طرح خشک پتلا بنایا، اور ڈھانچہ 120 سال تک خشک ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب ڈھانچہ بنایا تو رب کریم نے بنا کر چھوڑ دیا، 120 سال تک جو ہے یہ خشک ہوتا رہا۔ اور جس مٹی سے پہلا انسان بنایا گیا، فرمایا اس کی 4 حالتیں کی گئی۔ پہلی تراب، تراب کہتے ہیں خشک دھول کو، خشک جو مٹی لگی ہوتی ہے دھول کی طرح، اسے کہتے ہیں تراب۔ تو مولا علی شیر خدا کو ابو تراب، مٹی والا کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں گئے تو خشک دھول ان کے ایسے بازو پر لگی، سرکار نے چادر ایسے اٹھا کر جانتے ہوئے فرمایا اٹھ یا ابا تراب، اٹھ اے مٹی والے، کھڑا ہو جا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو خشک مٹی ہوتی، اڑنے والی دھول ہوتی، اسے تراب جو ہے یہ کہا جاتا۔ اور فرمایا دوسری مٹی اپنی خاصیتوں کے اعتبار سے زمین کے مختلف حصوں پر 40 قسم کی ہے۔ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے تو ایسا نہیں کہ ایک جگہ سے ایک ہی قسم کی مٹی اٹھائے، فرمایا 40 اقسام کی جو ہے آپ نے جو ہے وہ مٹیاں جگہ جگہ سے جو ہے وہ اٹھائی اور ایسے مٹھی میں اٹھا کر جمع کر دی۔ اور اس پر کمال دیکھیے کہ قدرت الہی سے 40 قسم کی بارشیں ہوئی،
یہاں تو ایک قسم کی بارش ہوتی ہے، جب مٹھی پر مٹی لائے تو 40 اقسام کی اس پر بارشیں ہوئی، اور فرمایا گیا کہ یہ جو 40 قسم کی بارشیں ہوئی، اس سے انسان کی کیفیت میں بھی 40 چیزیں پائی جاتی. آپ دیکھیں، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی تیکھا ہے، کوئی کھارا ہے، کوئی جو ہے بہت زیادہ مٹھاس میں ہوتا، بہت زیادہ کوئی جوش و ولولے میں ہوتا، کوئی غصے والا ہوتا، ذرا بات کرو تو ایسے بکھر جاتا ہے جیسے کہ وہ تیار بیٹھا ہے کہ بس آ جا میدان میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ مختلف اقسام کی جو مٹیوں سے لوگ پیدا کیے گئے، اور پھر فرمایا کہ کیفیتیں بھی بدلتی، کسی پر غم آتا، کسی پر خوشی آتی، کسی پر تندرستی آتی، کسی پر بیماری آتی، کسی پر تنگی آتی، کسی پر نرمی آتی. فرمایا کہ یہ جو 40 اقسام کی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لائی گئی، اس کی وجہ سے اس کی کیفیتیں بھی جو ہیں وہ بدلتی ہیں. اور فرمایا کہ مختلف جگہ سے مٹی اٹھائی تو خاری مٹی بھی تھی، کالی مٹی بھی تھی، سفید مٹی بھی تھی، لال مٹی بھی تھی، گندمی مٹی بھی تھی، ہر قسم کی مٹی. تو آپ دیکھیے، انسان بھی کوئی گندمی رنگ کا ہوتا، کوئی جو ہے کالا ہوتا، کوئی سفید ہوتا، کوئی سرخ ہوتا، کوئی جو ہے بہت زیادہ کالا ہوتا، کوئی بہت زیادہ گورا ہوتا. تو فرمایا کہ یہ سب الگ الگ مٹی کا کمال ہے. اور فرمایا کہ اس بارش سے یہ مٹی 3 بن گئی. 3 کہتے ہیں جیسے تازہ کیچڑ، مٹی کے اندر پانی ڈال دیا جائے تو وہ کیچڑ کی صورت اختیار کر لیتا. تو فرمایا کہ اس کو 3 کی طرح بنا دیا گیا. پھر 40 سال یا 40 دن تک یہ ایسے ہی کیچڑ جو ہے یہ پڑی رہی تو سیاہ خمیری ہو گئی، یعنی اسے ہما کہا، جو ہے ہما کہا گیا. پھر اس کو انسانی شکل و صورت کے اندر حسین و جمیل صورت میں اللہ تعالیٰ نے پتلے کی شکل میں اس کو ڈھالا. اور پھر آپ دیکھیے رب کریم نے اپنے دست قدرت سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور فرمایا سنو، ہم نے تو فرشتوں کو بھی بنایا، ہم نے تو جنات کو بھی بنایا، ہم نے اس سے پہلے روح کو بھی بنایا، ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ شجر کو بھی بنایا، اس سے پہلے ہم نے نباتات کو بھی بنایا. لیکن سنو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو سب سے بہترین صورت میں بنایا. یہ انسان یہ سب سے حسین و جمیل ہے، یہ انسان کائنات کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اور بتائیے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے ایسے حسین و جمیل لوگ پیدا ہوئے کہ دنیا جو ہے اش اش کر اٹھتی ہے، تو بتائیے جس حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہوگا، وہ حضرت آدم کتنے حسین و جمیل ہوں. ان کی خوبصورتی کا اندازہ کون جو ہے وہ لگا سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس مٹی پر تپش ڈالی گئی. اس آیت میں فرمایا سلسالن، یہ جو سلسالن ہے یہ ہے پختہ کھڑکتی مٹی. جب اس پر تپش ڈالی گئی تو یہ پختہ کھڑکتی ہوئی مٹی ہو گئی. پھر رب کریم نے اس کے اندر جو ہے وہ روح کو پھونکا. اب یہاں میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ حضرت آدم بھی نور مصطفیٰ سے بنا ہے. اور میں نہیں کہتا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، سب سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کی؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ انسان تھا، نہ جنات تھا، نہ فرشتے تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ صحرا، نہ پہاڑ، نہ دنیا. یوں سمجھ لے کہ بنانے والا رب تھا،
मुस्तफ़ा। सबसे पहले कायनात में अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को बनाया, और जब हजरत आदम के पुतले को बनाया, आप जानते कि पुतला वीरान होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बदन में अल्लाह ने रूह फूंकी, अब रूह अंदर गई फिर बाहर आ गई, फिर रब्बे करीम ने डाली रूह फिर बाहर आ गई। अब क्या हुआ, जब रूह अंदर नहीं जा रही फिर बाहर आ रही है, रब तबारक व तआला जानते हैं आलिमुल गैबी व शहादा, उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा को, नबी पाक के नूर को रखा, और उस नूर की नूरानियत उनके बदन के अंदर जब गई, और रूह जो है अब रब्बे करीम ने अंदर डाली, अब रूह अंदर रह गई, बाहर नहीं आई। अब रूह जो है अंदर रह गई, बाहर नहीं आई। रब पूछता है रूह क्या हुआ, अब बाहर क्यों नहीं आती, अब अंदर क्यों गई? कहने लगी मौला जो जलवे बाहर है वही अब अंदर मिल रहे हैं। नूर मुस्तफ़ा के जो जलवे बाहर है वो जो है मुझे अंदर मिल रहे हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बदन में रब्बे करीम ने जो है वो रूह को फूंका। इससे देखिए वो कितने बदनसीब लोग हैं कि जो मीडिया पर कोट टाई पहनकर बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था, इंसान पहले बंदर था। अरे जालिमो, इंसान पहले बंदर कहाँ होगा, सबसे पहले पैदा ही अल्लाह ताला ने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से किया। ये इंसान की बहुत बड़ी सादत, इसे अशरफुल मखलूकात कहा है। हालांकि इंसान से पहले कौन पैदा हुआ, ये तफसील में आपकी खिदमत अर्ज करता हूं कि हर मखलूक अपनी खिलकत में अलहदा और मुस्तकिल है, मगर अल्लाह ताला ने किसको पहले पैदा किया उसकी तरतीब यूं है। कायनात में अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा को पैदा किया, इस पर सबका इजमा है, कोई इसमें शक की बात नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया सबसे पहले फरिश्तों को, फरिश्तों के बाद अल्लाह ने पैदा किया पानी को, पानी के बाद अल्लाह ने पैदा किया जमीन को, जमीन को पैदा करने के बाद अल्लाह ने पैदा किया आसमान को, आसमान को पैदा करने के बाद अल्लाह ने पैदा किया जिन्नात को, जिन्नात को पैदा करने के बाद अल्लाह ने पैदा किया शजर को, शजर को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया नबातात को, और नबातात को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर जो है अपने दस्ते कुदरत से इंसान को पैदा किया। और ये याद रखिएगा कि इंसान तो बाद पैदा होते हैं, लेकिन जितने ये फरिश्ते मलाइका हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इनको यकदम पैदा किया, यानी कुन फयकुन कहा तो लाखों करोड़ों फरिश्ते एक साथ पैदा हो, लाखों करोड़ों फरिश्ते एक साथ जो है वो पैदा हो गए और अल्लाह तबारक व तआला की वो तस्बीह करते हैं। अब देखिए इस आयत में रब्बे करीम ने फरमाया कि हमने इंसान को खुश्क बचती हुई मिट्टी से बनाया और ऐसे सियाह गारे की थी जिससे बू आती थी। अब आइए जिन्नात को कैसे पैदा किया, तो अगली आयत में इरशाद वाली ताला हुआ वल्जान्न खलकनाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, तर्जुमा, और हमने इससे पहले जिन को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। अब देखिए एक आग है उसमें से धुआं निकलता, एक आग है उसमें से धुआं निकलता, लेकिन रब्बे करीम फरमाता है मिन नारिस समूम, हमने बगैर धुएं वाली आग से जिन्नात को पैदा किया। इसीलिए आप देखिए कि जिन्नात आग से पैदा हुआ, लेकिन वो आग थी कि जिसके अंदर से धुआं नहीं निकलता, जिसके अंदर से धुआं नहीं निकलता। इसीलिए आप देखिए कभी भी किसी के पास से जिन्नात गुजरता है तो जिन्नात बाज़ औकात किसी किसी को नजर आता है लेकिन धुआं नजर नहीं आएगा, धुआं जो है वो नजर नहीं आएगा। तो फरमाया कि हमने जिनको पैदा किया बगैर धुएं वाली आग से। और यहाँ पर एक और चीज है कि जब रब्बे
کو پیدا کیا تو جنات سے پوچھا تمہاری خواہش کیا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو جنات کہنے لگے مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں مگر ہمیں کوئی نہ دیکھے، ہم جو ہے وہ سب کو دیکھیں ہمیں کوئی نہ دیکھے، یعنی ایسی ہمیں تو مخلوق بنا دے کہ ساری کائنات کو ہم دیکھیں، انسان کو، حیوانات کو، سب کو، لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ رب کریم نے ان کی خواہش کو پورا کیا اور جنات کو ایسی مخلوق بنایا کہ یہ سب کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ جو فرمایا گیا جن، یہ جن کا معنی ہی یہی ہے کہ جو نظروں سے پوشیدہ ہے، جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اب آئیے رب کریم نے جو ہے یہاں پر انسان اور جنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے پھر فرشتوں سے کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ۔ ترجمہ، اور یاد کرو میرے محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جو مٹی بدبودار سیاہ گاڑوں کی ہے، مولا تو نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رب کریم فرماتا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ، جب ہم نے اسے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں، یعنی حضرت آدم کے پتلے کو، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز ہوں، اس میں پھونک دوں، تو فرمایا اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں پتلا تیار کر لوں، پھر اس کے بعد جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں، فرمایا تم جو ہے اسی وقت جو ہے وہ سجدے میں گر جانا۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے جب یہ فرما دیا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہے، بالکل تازہ۔ رب کریم نے اندر روح پھونکی اور جیسے ہی رب نے روح پھونکی، حضرت جبریل علیہ السلام سمیت جتنے بھی فرشتے تھے سب کے سب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں جھک گئے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو سجدہ تھا یہ کتنے دن کا تھا؟ بعض نے لکھا کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ کے حکم پر فرشتوں نے، کہا کہ یہ 40 سال تک فرشتے سجدے میں رہے، 40 سال تک فرشتے سجدے میں رہے۔ بعض نے 40 دن بھی لکھا، الگ الگ یہ اقوال، 40 سال تک سجدے میں رہے۔ اب جب 40 سال کے بعد سر اٹھایا تو عجیب منظر دیکھا کہ سب تو سجدے میں چلے گئے لیکن ہمارا استاد ایسے کھڑا، جو ہمارا استاد ہے ابلیس، وہ تو عزازیل ایسے کھڑا ہے، وہ سجدے میں نہیں کیا، اس نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر اتنا خوش ہوئے کہ مولا تو نے ہمیں مردود نہیں کیا، تیرا کرم ہے۔ کہا کہ جب ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو فرشتوں نے جو ہے پھر تعظیمی سجدہ یعنی شکرانے کا دوسرا سجدہ کیا۔ آپ دیکھیے نماز میں 2 سجدے ہوتے، نماز کے اندر کتنے سجدے ہوتے؟ ایک بار اللہ اکبر کہا، پھر آدمی کھڑا ہو جاتا، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں۔ یہ ان فرشتوں کی جو ہے وہ یاد ہے، ان فرشتوں کی یاد ہے۔ پہلا سجدہ کیا لیکن جب کھڑے ہو کر دیکھا کہ ابلیس جو ہے یہ ایسے آ رہا، اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو فرشتے اللہ کی توفیق پر شکرانے میں انہوں نے دوسرا سجدہ کیا، اور کہتے ہیں کہ وہ سجدہ بھی جو ہے وہ سالوں تک جو ہے عزیزان گرامی رہا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا یہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ جو ہے تعظیم
تعظیمی سجدہ، یعنی اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے انہوں نے سجدہ کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، سجدہ عبادت۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ عبادت کرے، یعنی خدا سمجھ کر کرے، معبود سمجھ کر کرے، تو یاد رکھیے گا یہ تو کفر ہے، اور ایسا کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ اگر کوئی مسلمان نادان ہے، اس کے پاس علم نہیں، اگر وہ کہیں سجدہ کرتا ہے تو تعظیمی سجدہ کرتا۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بیان کیا کہ یہ جو شرک و بدعت کی توپیں چلاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، ایسے لے کر تیار بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھیے صاحب ایسے الگ بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا بھی شرک شرک حرام، ایسے توپیں لے کر گولے اندر باقاعدہ ڈال کر۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، ایک محفل میں اگر کسی نے کسی مسلمان پر شرک کا فتویٰ لگایا، اور اگر وہ مشرک نہ ہوا تو فتویٰ لگانے والا اسی وقت مشرک ہو جائے، وہ گیا، اس کا ایمان گیا، سب اس کے تعظیم ٹھنڈے ہو گئے۔ دوبارہ سے جو ہے اسلام قبول کرے، کلمہ پڑھے، اور 1 2 3 سے دوبارہ نیکیاں کرے، سارے حج برباد ہو گئے، ساری نمازیں غارت ہو گئی، جتنے سال روزے رکھے وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ سب توپے چلا کرے تو شرک شرک کر کے تو ذرا سوچے خدا کے بندو، اب یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے بھائی عالم شاہ پہ گئے، ایک آدمی آیا، تو آنے کے بعد اس نے سجدہ کیا، شرک کر دیا۔ میں نے کہا بیوقوف آدمی، اس سے جا کے پوچھ۔ وہ گئے پوچھنے کے لیے، یہ تم نے کیا کیا؟ خدا سمجھ کر کیا؟ تم نے اسے پیدا کرنے والا سمجھ کر سجدہ کیا؟ وہ کہنے لگا اللہ عیسائی، ہم نے تو اسے اللہ کا ولی سمجھ کر کیا، اللہ کا ولی سمجھ کر کیا۔ تو میں نے کہا دیکھ، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تعظیمی۔ اور سجدہ تعظیمی کیا حکم ہے؟ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کیا ہے؟ کہاں حرام اور کہاں شرک، کتنا فرق! شرک سے ایمان گیا، سب کچھ گیا، اور تعظیمی سجدہ کیا تو یہ حرام ہے۔ میں اجازت نہیں دیتا کہ مزارات پر ہم سجدہ کریں، نہیں، لیکن مزارات پر سجدہ کرنے والوں کو مشرک کہنا، یاد رکھیے گا تم پر فتویٰ لوٹے گا، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی قبر کو خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کرتا، صرف تعظیمی کرتا۔ تو تعظیمی سجدہ بھی مزار پر یا کسی بھی نیک بندے کو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن حضور کی امت میں تعظیمی سجدہ کیا ہے؟ حرام ہے، تعظیمی سجدہ حرام ہے۔ لہذا یہ 2 قسمیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور ہمارا پورا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو دین سمجھنے، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔